میں شام کے بازاروں میں بکا کہ کسی طرح آپ کی صحبت میں پہنچ جاؤں، آپ کی خاطر میں یمن کے بازاروں میں بکا، بکتا بکتا آج آپ کے شہر میں آگیا ہوں، یا رسول اللہ مجھے خرید لیجئے۔ اتنے میں ایک یہودی آیا، اس نے کہا ہاں بھی بتا تیرا آقا کون ہے، تیرا مالک کون ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ وہ جو فلاں رنگ کی قمیض ہے وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ اس کو بلایا گیا اور پوچھا اس سے ہاں بھئی اس کو بیچنا چاہتا، اس نے کہا جی بیچنے کے لیے ہی لایا ہوں۔ اس نے سودا طے کیا، سودا طے کرنے کے بعد 40 دینار یا درہم میں سودا طے ہوا تو وہ غلام کہنے لگا جو اونچی آواز سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے خرید لیجئے۔ وہ کہنے لگا میری ایک شرط ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا بتا تیری کیا شرط ہے؟ وہ غلام کہنے لگا کہ میری شرط یہ ہے کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا تو مجھے آزاد کر دیا کرے گا تاکہ میں جس معبود کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کے پیچھے آ کر نماز ادا کروں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چلے گئے مکے سے باہر۔ اب مکے سے باہر جہاں بھی تھے جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا وہ حبشی غلام بھاگتا آ کر نماز پڑھتا، محبوب کے پیچھے واپس چلا جاتا۔ اس طریقے چند عرصہ ایسے چند دن چلتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز میں سرکار علیہ السلام کو وہ غلام نظر نہ آیا۔ تو آپ نے پوچھا اے صحابہ وہ غلام نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب آیا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو بخار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہو نہ ہو کہ شاید اسی وجہ سے نہ آیا ہو۔ آپ نے نماز پڑھائی اور صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کی طرف چل دیے۔ وہ کتنا خوش نصیب غلام تھا، سرکار علیہ السلام خود اس کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ جب پاس گئے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی تھی، چھت اس کی کھجور کی شاخوں کی تھی، گرمی کے اندر اوپر سے جو ہے گرمی اس حجرے کے اندر آ رہی تھی۔ اب وہ نیم جان پڑا ہے، آخری وقت ہے اس کا۔ جیسے ہی اس نے محبوب کو دیکھا آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، چمک پیدا ہوئی۔ سرکار علیہ السلام کے دست مبارک اس نے کلمہ پڑھا اور انتقال کر گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ جاؤ اس کے مالک کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ مالک کو لایا گیا اور فرمایا اے یہودی کیا تو اس کو بیچنا چاہتا ہے؟ اور وہ بڑا حیران ہوا کہ جو مل ہوتا ہے وہ تو زندہ لوگوں کا لگایا جاتا ہے، یہ تو مر گیا ہے، اس کا کیا مل ہونا ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا بتا تو اس کے کتنے درہم لینا چاہتا ہے، کتنی قیمت لینا چاہتا ہے؟ 41 درہم یا دینار کے اندر وہ سودا طے ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا تھا؟ وہ غلام تھا، عشق کرتا تھا۔ آج ہم عشق کا دم تو بھرتے ہیں لیکن نماز سے کو سور ہے۔ آج ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ہماری نماز بستر میں قضا ہو رہی ہے۔ جو بندہ مسجد میں آنے جانے کا لگا رہتا ہے، مسجد میں آتا ہے واپس چلا جاتا ہے، نمازیں ادا کرنے کے لیے آتا ہے، تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اللہ پاک ایسے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جب اس کو عشق تھا، محبت تھی، آنا جانا جو لگا رہتا تھا، سرکار علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا لے کر چلے گئے۔ اب قریش جو تھے کہنے لگے یار یہ مرا ہوا لے کر آ گیا ہے جس کے کوئی وقعتی نہیں ہے، جو کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر آیت نازل ہوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا عظمت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ اب ظاہر ہے سرکار سے محبت یہ پرہیزگاری والا ہی کام ہے۔ سرکار سے عشق جو کرتا ہے اس کو چاہیے کہ نمازوں کی بھی پابندی کرے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی ہم سب کو پتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا۔